بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا تم میرا یہ کرتا لے جاؤ، تم یہ کرتا والد محترم کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، پھر تم انہیں اور باقی سب گھر والوں کو بھی یہیں لے آؤ۔ اب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر روانہ ہوئے۔ ادھر یہ لوگ کرتا لے کر مصر سے نکلے، ادھر کنعان میں تشریف فرما حضرت یعقوب علیہ السلام بول پڑے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ مصر اور کنعان کا درمیانی فاصلہ 250 میل ہے، یعنی آپ کو 250 میل کے فاصلے سے کرتے کی خوشبو آ گئی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ورنہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر ہی میں موجود تھے اس وقت تو آپ نے کبھی نہ کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آپ کا کرتا حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا۔ کرتے کا چہرے پر ڈالنا تھا کہ آپ کی بینائی لوٹ آئی اور آپ بول اٹھے میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ جو باتیں اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ پھر آپ نے پوچھا تم نے یوسف کو کس حال میں پایا؟ یہودا نے جواب دیا پورے ملک میں ہر چھوٹا بڑا ان کی عزت کرتا ہے، سب ان کی تعریف کرتے ہیں اور اب تو وہ مصر کے بادشاہ ہیں۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام بولے میں نے تم سے یہ بات نہیں پوچھی کہ عزت اور وقار کے لحاظ سے اس کی کیا حالت ہے، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کی اپنی حالت کیسی ہے، اس کے عمل کیسے ہیں۔ اب انہوں نے کہا وہ دین کی بہترین حالت پر ہیں۔ اس کے بعد بھائیوں نے باپ سے اپنے کیے کی معافی ان الفاظ میں مانگی اے ہمارے ابا جان، ہمارے گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم ہی خطاوار تھے۔ جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ عنقریب سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ جمعے کی شب میں یا تہجد کے وقت تمہارے لیے دعا کروں گا، کیونکہ وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ مصر کی طرف روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ 167 افراد تھے۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام یہ اطلاعات لیتے رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، آپ والد محترم کے استقبال کے لیے مصر سے باہر نکلے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے دروازے پر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کا شاہانہ استقبال کیا، آپ نے یوسف علیہ السلام کو گلے سے لگا لیا۔ یہ ملاقات 40 سال کی جدائی کے بعد ہوئی۔ اس طرح سب لوگ مصر میں داخل ہوئے۔ اب یوسف علیہ السلام نے چاہا اپنے والد اور اپنے بھائیوں کا تعارف رعایا سے کرائیں، چنانچہ آپ نے دربار عام لگائے جانے کا حکم دے دیا۔ ایک اونچا چبوترا بنایا گیا، اس پر ان سب حضرات کو عزت اور احترام سے بٹھایا گیا تاکہ سب لوگ انہیں دیکھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب دربار میں حاضر ہوئے تو تمام درباریوں نے اس وقت کے دستور کے مطابق یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے والدین اور بھائی بھی سجدے میں گر گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھرے دربار میں تعظیم کرائی، اور یہ سجدہ دراصل تعظیمی سجدہ تھا۔ پہلی امتوں میں تعظیمی سجدہ کیا جاتا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ حرام قرار دے دیا گیا۔ سجدے کے اس منظر کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام پکار اٹھے اے میرے والد محترم، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ مصر کا بادشاہ جو تخت و تاج سے الگ ہو گیا تھا، اس نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کا بہت احترام کیا، انہیں رہائش کے لیے زرخیز زمین دی اور یہ خاندان اس مقام پر آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عروج عطا فرمایا اس پر آپ نے ان الفاظ میں شکر ادا کیا اے میرے رب، آپ نے مجھے حکومت کا ایک بڑا حصہ دیا اور آپ نے مجھے خزانوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، آپ کی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، آپ مجھے فرما برداری کی حالت میں یعنی اسلام پر موت دیں اور مرنے کے بعد مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دیں۔ وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی جب میری وفات ہو جائے اور بنی اسرائیل سرزمین فلسطین میں جا کر آباد ہوں تو میری لاش کو مصر میں نہ چھوڑیں بلکہ میرے آبائی وطن کنعان میں والد بزرگوں یعقوب علیہ السلام اور دادا اسحاق علیہ السلام کے پاس لے جا کر دفن کر دیں۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کو دریائے نیل کے کنارے دفن کر دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے تو بذریعہ وحی انہیں حکم ہوا
حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش کو نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کی وصیت کے مطابق انہیں باپ دادا کے پاس دفن کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا تب آپ نے قبر کا پتہ چلایا، پھر قبر کو کھود کر تابوت نکال کر اپنے ساتھ لے گئے اور حضرت یعقوب و اسحاق علیہ السلام کے پلوں میں دفن کیا۔ اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔ یہ تھی یوسف علیہ السلام کے واقعے کا آخری حصہ۔ اگر آپ نے ابھی تک اس واقعے کے متعلق اور ویڈیوز نہیں دیکھے تو ابھی ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کے متعلق پوری پلے لسٹ ہے اس چینل میں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔